سورہ مزمل۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑا رہا کریے مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجئے یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا لیجئے، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اصل میں رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے، اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بہت ساری مصروفیات ہیں۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کیجئے اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہی ہے۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنائیے، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کیجئے اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے، اور ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نپٹنے کا کام آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور انہیں کچھ ذرا دیر اسی حال پر رہنے دیجئے۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے، یہ ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ آپ لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے آپ پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ چلیے تھوڑی سی دیر پانی کے ساتھ ہر کوئی اپنی بات بیان کر سکے۔ تو ایک بار پھر سے انشاءاللہ تعالیٰ کہ دس سنڈے یعنی 2 کو ہم لوگ، جیسا آپ سب کو پتہ ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ کل دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب کو دعا کا فلائر دیا گیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ سب کے پاس دعا کا فلائر موجود ہے۔ آپ آگے بڑھائیں، لوگوں تک پہنچائیں انشاءاللہ کل کے لیے۔ اور آپ کو آج ہم لوگ انشاءاللہ بھیجیں گے کس طرح کانفرنس کال کا ایپ ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، تاکہ اگر آپ کو آنے میں دقت ہو، اسی نمبر پہ ہوگا سب کچھ، لیکن اگر آنے میں دقت ہو تو پھر آپ ایپ کے تھرو بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکیں گے۔ تو وہ ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے گا جو آج آپ کو بھیجا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ سکینت عباد الرحمن کے جو ہے وہ گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں۔ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، جو لوگ کہ سکینت عباد الرحمن میں نہیں ہیں وہ کوشش کریں کہ وہاں پہ آ جائیں، تاکہ آپ کو وہاں سے گائیڈ لائن ملتی رہے، ریکارڈنگ ملتی رہے، ہمارے پروگراموں کی تفصیل اور ریمائنڈرز جاتے رہیں، اور آپ ابھی یہ دور قرآن ختم کر کے، ہم سب کو اس دور قرآن کو ختم کر کے بیٹھ نہیں جانا ہے، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے رہنا ہے۔ اس لیے کہ رمضان کی ٹریننگ سے یہی تو فائدہ ہونا ہے کہ اب ہم قرآن سے جڑ گئے اور اب ہم جڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہے ایک دعوت آپ کو۔ دوسری دعوت یہ ہے کہ تاثرات کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ سنڈے کے دن جمع ہونے والے ہیں۔ اپنے اپنے تاثرات کا جائزہ لیجئے، اور تاثرات سے مراد تاثرات نہیں ہے بلکہ تاثرات سے مراد عمل ہے۔ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ میں نے دور قرآن سے 2021 سے کیا سیکھا، یہ ہے اس کا عنوان۔ اور آپ سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کسی عمل کو جو آپ نے سیکھ لیا، آپ کے اندر اتر گیا ہے، یا آپ کوشش کر رہے ہیں، یا آپ نے فوکس کر لیا ہے، تو چاہیے سے، اور ہم ہر دفعہ یہ بات کہتے ہیں اور پھر ہم یہی جملے سنتے ہیں، ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے، اور وہ چاہیے سے ہٹ کے یہ سیکھنا ہے اور یہ بولنا ہے کہ میں نے یہ سیکھ لیا ہے۔ یہ بات ہم دوبارہ چاہیے نہیں بولنا ہے۔ چاہیے سے ہم پھر تبلیغ شروع کر دیتے ہیں، ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ وہ ساری باتیں تو ہم ان 2 مہینوں میں پڑھ کے آ چکے ہیں نا، ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، وہ بات تو ہو چکی۔ اب ہمیں بتانا یہ ہے، آپ کو دعوت یہ دی جا رہی ہے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے نا، میں نے کیا سیکھا ہے، اس کی دعوت ہے، نہ کہ دور قرآن کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی دعوت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ یہ بات سمجھ رہے ہیں، اور بہت خوشی ہوگی، کوئی دل برداشتہ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کسی کا کوئی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بس ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ
کس طرح اس پروگرام کو چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام کس طرح اٹینڈ کیا جا سکے. اب دیکھیں یہ بار بار پتہ نہیں کس کا فون انمیوٹ ہو رہا ہے. پلیز اگر کسی کے بچے کے ہاتھ میں فون ہے نا تو آپ اپنے فون کو دیکھ لیجئے، اس لیے کہ بار بار آپ کا فون انمیوٹ ہو رہا ہے، تو اس کو میوٹ کر کے کہیں پر اٹھا کے رکھ دیں تاکہ ہاتھ نہ لگے آپ کا اور یہ بار بار انمیوٹ نہ ہو. تو پلیز ٹیک کیئر کریں. تو یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کو اسی طرح لے کے چلیں گے کہ آپ کے تاثرات ہم سنڈے کو سنتے ہیں. ضرور تیاری کیجئے اور ہمیں ضرور میسج کیجئے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، اور ضرور کہنا چاہیے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، 2 جملے کون نہیں کہہ سکتا. اور یہ تاثرات آپ کا سبق اور آپ کی بتائی ہوئی باتیں پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو فوکس کر لیں اور کتنے اس سے فائدہ اٹھا جائیں. تو دور قرآن کا فائدہ کیا ہے؟ دور قرآن کا فائدہ یہ کہ میں نے کچھ سیکھا ہے، اور دور قرآن کا فائدہ یہ ہے کہ میرے سیکھنے سے آگے کسی اور نے مجھے دیکھ کے کچھ سیکھا ہے. تو یہ ہے نا، اسی طرح تو دیا جلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، پھیلتی ہے دنیا میں، ایک سے ایک چراغ جلتا ہے. تو یہ چراغ تو جلانے کی ذمہ داری ہر ایک کے پاس ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ آپ سب آپ اس پروگرام کو کامیاب بنائیں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں، اتنے سارے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ سے، 200 لوگ موجود ہیں، تو 200 لوگ اگر 2 منٹ لیں گے تب تو پھر بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا. لیکن کچھ لوگ ضرور، یہ بھی نہ ہو کہ کوئی نہ بولے اور یہ بھی نہ ہو کہ جو بولے وہ دوسروں کو ٹائم ہی نہ دے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ زیادہ ہوں گے، آپ اپنی بات کو ٹائم لے کے ایک پیج میں لکھیں اور اس کو بولیں اور ٹائم دیکھیں تاکہ کم وقت میں ہمیں بولنا سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، چلیے پھر ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ اس بات کو، اس کے بعد پھر ہم لوگ 24 کو اپنا پروگرام رکھیں گے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ سب کو ملیں گی. 24 کو جو عنوان ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ملے گا کہ ہم اس دن ٹاپک کیا ہوگا ہمارا. لیکن اس دن کا ٹاپک جو میرے دل میں ہے اور جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو دیکھیں، کس طرح اپنے دور قرآن کی جو ساری تربیت ہے، جو ہم نے رمضان سے تربیت لی ہے، اس کو ہم کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں آگے اپنے ان سال کے 9 مہینے اور 11 مہینوں میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. ہم کچھ سیکھیں گے، کچھ چیزیں، کچھ رویے کہ جس سے کہ جو ہم نے سیکھا ہے، جو ہم نے محنت کی تھی رمضانوں میں، اس کو اپنے ساتھ اس ٹریننگ پیریڈ کو اپنے زندگی میں آگے بھی رمضان کے بعد بھی اس کو برقرار رکھا جا سکے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ سب میرے ساتھ رہیے گا، 2 کو بھی، 24 کو بھی، پھر اس کے بعد 31 کو مئی کو چھٹی ہوگی اور لانگ ویکنڈ کی وجہ سے پھر 7 جون سے ہمارا پروگرام اسٹارٹ ہو جائے گا منڈے والا، اور پھر ہم آگے چلتے رہیں گے. جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ انشاءاللہ 15 جون سے اسٹارٹ ہوگا صحیح بخاری کی کلاس، اور جو تفسیر کی کلاس ہے وہ 17 جون سے اسٹارٹ ہوں گی. تو انسٹیٹیوٹ والوں کے لیے تو کچھ لمبا گیپ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اس بیچ میں بہت اچھی طرح سستا لیں گے اور پھر آگے اپنے پڑھنے کے لیے تیاری جو ہے نا زیادہ جوش کے ساتھ اور زیادہ جذبے کے ساتھ اور زیادہ شوق کے ساتھ شروع کر سکیں گے انشاءاللہ. اور ابھی تک ہم کو یہ انتظار ہے کہ آپ میں سے، یعنی وہ لوگ جو کہ دور قرآن سن رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے پہلی دفعہ سنا ہے، وہ لوگ جو سن کے خوش ہو رہے ہیں، آپ سب کو دعوت ہے کہ صحیح بخاری کلاس اور تفسیر کلاس کو جوائن کیجئے تاکہ آپ اللہ کے دین کو گہرائی سے سیکھیں، تاکہ عمل کرنے میں اور لوگوں کو آگے بڑھانے میں یہ جو ذمہ داری ہے ہماری، اس کو ہم ادا کر سکیں. اور علم سیکھنے کو، علم کو تو فرض ہی کیا گیا نا میرے اوپر، یہ تو فرض ہی ہے ہمارے اوپر. اور جو اللہ کے دین کو سیکھے اور قرآن کے علم کو سیکھے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب کیا ہے ہماری زندگی میں جو ٹائم ہے اس میں گزارنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آگے چلتے ہیں. ہم لوگ پڑھ رہے تھے سورہ مزمل اور آیت نمبر ہم لوگ پڑھ رہے تھے 20. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ ہی عمل کرتا ہے. اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے. اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے
پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جاتی ہے سورہ مزمل کے بارے میں کہ مسند احمد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نہیں، ٹھہر کے پڑھنے کے بارے میں جو بات ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر پورا وقف کرتے تھے، اور اس بات کو روایتوں میں اتنی اچھی طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھنا یا قرآن کو پڑھنا کہ نماز میں اس کو کیسے تلاوت کیا جائے، یہ جو تراویحیں ہوتی ہیں نا اس طرح کے 10 دن کی، 3 دن کی، 15 دنوں کی، اگر ان میں یہ رویہ اختیار نہیں کیا جاتا اور یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ کہ آپ کے بارے میں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رکتے تھے، پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر وقف کرتے تھے، پھر الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ وقف کرتے تھے، پھر مالک یوم الدین پڑھ کر وقف کرتے تھے۔ اور یہ حدیث مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے۔ اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ قرآن کے قاری سے قیامت والے دن کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ترتیل سے پڑھ، جیسے دنیا میں ترتیل یعنی ٹھہر کر پڑھ، تاکہ تیرا درجہ وہ ہے جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی۔ تو قرآن کو یاد کرنے کے اعتبار سے ہم ہمیشہ اس بات کو ہمیشہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ قرآن کا یاد کرنا ہمارے لیے ہمارے درجات کو متعین کرے گا۔ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، کس کو کون پڑھے گا؟ جس کے سینے میں قرآن موجود ہوگا، رائٹ؟ تو پھر اگر کوئی انسان ہر دن ایک آیت یاد کرتا ہے سپوز، یا زندگی میں کچھ چیزیں یاد کرتا ہے، ہر دن ایک آیت یاد کرنے والا، ہر ہفتے میں کچھ نہ کچھ یاد کر جانے والا، وہ کہاں پہنچاتا ہے اپنے آپ کو؟ اسی درجات کی بلندی پر نا۔ اعمال جہاں اچھے ہونے ہیں وہاں پر قرآن بھی میرے سینے میں موجود ہونا ہے۔ زیادہ ٹائم نہیں دینا ہوتا، ایک آیت یاد کرنے کے لیے صرف 15 منٹ دینے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود ہم اس کو نہیں کر پاتے تو اپنی منزلیں کھوٹی کر رہے ہوتے ہیں، اپنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں، جس چیز میں لگانا چاہیے اس میں نہیں لگا پا رہے ہوتے ہیں۔ میری بھی ذات اس میں شامل ہے کہ کتنا وقت برباد ہو جاتا ہے لیکن یہ کام نہیں ہو جاتا۔ ہر دفعہ ایک عزم کرتے ہیں لیکن ہر دفعہ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کی یاد اور قرآن کو پڑھنا، نماز میں اس کا طریقہ کیا ہے، قرآن کے اوپر وقت کس طرح لگایا جائے گا اور کیوں لگایا جائے گا، اس کا فائدہ کیا ہے، کہاں وقت لگایا جائے۔ اچھی تجارت ہے نا، کتنا اچھا بزنس ہے یہ، 15 منٹ لگائیں اور درجات کی بلندی پا جائیں۔ یہ نہیں ہے اچھا بزنس؟ دنیا میں کتنا بزنس انسان کرتا ہے اور فیل ہوتے رہتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی وہ بزنس آگے چلے گا نہیں چلے گا، لیکن یہ ایسا بزنس ہے، ایک ایسی تجارت ہے جو کبھی فیل ہونے والی نہیں ہے، جس میں برکت آتی ہی آتی ہے اور جس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ تو قیام اللیل کے سلسلے میں یہاں پر جو سورہ مزمل میں ہے اس کے بارے میں روایتیں ہیں کہ اس سورہ کے پہلے حصے میں قیام اللیل فرض ہو گیا تھا، اور سال بھر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب تہجد کی نماز بطور فرضیت کے ادا کرتے رہے تھے، یہاں تک کہ قدموں پر ورم آ گیا۔ 12 ماہ کے بعد اس سورہ کے خاتمے پر یہ آیتیں اتریں اور اللہ رب العالمین نے تخفیف کر دی اور اب تہجد کی نماز کو نفل قرار دے دیا گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن اس تہجد کی نماز کی جو تعریف اللہ رب العالمین نے کی ہے اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ سب سے بہترین یہ نماز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 4 فائدے بتائے ہیں کہ حدیث میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ تم سے پہلوں کا طریقہ ہے اور یہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والا ہے۔ تیسری چیز، یہ تمہارے گناہوں کو دھونے والا ہے۔ چوتھی چیز، یہ تم کو گناہوں سے دور رکھنے والا ہے۔ اور 5ویں چیز بھی ہے اس میں، یہ تمہارے جسم کو صحت دینے والا ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ اس کے جسم میں صحت آئے اس کو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 6 میں یہ بات بڑی خوبصورت بتا دی کہ اگر تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو جو کہ نفس کے کنٹرول پر اور ضبط نفس کے بغیر اور تزکیہ نفس کے بغیر
ممکن نہیں ہے، تو پھر یہ راتوں کا اٹھنا تم کو وہ ٹریننگ دیتا ہے جس سے تمہارے اندر وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے ضبط نفس کی، کہ انسان اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر قابو رکھ سکتا ہے۔ جس آدمی کو نیند کے اوپر کنٹرول آ گیا نا، اس کو بہت ساری چیزوں کے اوپر کنٹرول آ جاتا ہے۔ تو یہ کنٹرول ہے اپنی ذات کے اوپر سکھاتا ہے تہجد کی نماز، جس کو سیکھنے سے، جس کو کرنے سے نہ صرف یہ کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اس وقت آسمان دنیا پر تشریف لائے ہوئے ہوتے ہیں، خود ہی آواز لگا رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے؟ تو سورہ مزمل پڑھنے کے بعد اگر ہم تہجد کی نماز کی طرف نہ آ سکے اور رمضان کے بعد پھر ہم سوتے رہے، تو پھر فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ نہیں ہوا کہ ہم نے اتنا پڑھا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی کنٹرول اپنے اوپر ہم سیکھ نہیں پائے ہیں اور کوئی فائدہ اٹھا نہیں پائے، اس لیے کہ سب سے زیادہ فائدہ مند ایک حدیث میں ہے، گرچہ اس کے بارے میں ہے کہ یہ حدیث اتنی صحیح نہیں ہے، لیکن بعض اوقات بعض جگہ پر حدیثوں کے الفاظ جو ہے نا کسی دوسری حدیث سے میچ کر جاتے ہیں۔ اس میں ہے کہ قیامت کے دن آواز اٹھائی جائے گی، لگائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہاں ہے تہجد گزار، وہ لوگ کہاں ہیں جو راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی تعریف یہ کی ہے نا، ان کی پیٹھیں ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں، سبحان اللہ، جو راتوں کو اٹھ کے استغفار کیا کرتے ہیں، یہ اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہیں۔ تو آواز لگائی جائے گی کہاں ہے تہجد کے اٹھنے والے اور راتوں کو جاگنے والے، اللہ کے قیام میں سجدے اور رکوع اور قیام کرنے والے، تو تہجد گزار اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جاؤ، بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اگر اس حدیث کی روایت اور سند کے اعتبار سے اگر کچھ شک بھی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ تہجد، ہر رات تہجد کو اٹھنے والا اور اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنے والا کے پاس کوئی گناہ بچے بھی نہیں ہوں گے۔ وجہ بھی یہی ہے، شاید وجہ بھی یہی ہے اس حدیث کی کہ تہجد کو اٹھنے والا جس وقت اللہ تعالیٰ خود بخشش کی پکار کر رہے ہیں، اس وقت اٹھ کے جو بندہ بخشش مانگ لیتا ہے وہ نوازا نہیں جائے گا تو کون نوازے جائیں گے؟ اس لیے اپنی اس محرومی کو ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اس نوازش میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں رمضان کے بعد بھی، کہ ہم ایسے وقت میں اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کی بارش سے دھو لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ مدثر، اور مدثر کا مطلب ہے کمبل اوڑھنے والے۔ تو یہ جو سورہ جو ہے علق کے بعد جب 5 آیتوں کے بعد سلسلہ وحی کا ختم ہو گیا تھا اور منقطع ہو گیا تھا، تھوڑے دن کے لیے وحی آنا بند ہو گئی تھی، تو تمام مفسرین کا یہ متفق فیصلہ ہے کہ اس کے بعد سورہ مدثر وہ سورہ تھی جو کہ آپ کے اوپر نازل ہوئی، اور کافی مدت کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ کسی نے کہا 6 مہینے تک وحی نہیں نازل ہوئی، کسی نے کہا 1 سال تک نازل نہیں ہوئی، کسی نے 2 سال کا بھی عرصہ بتایا ہے، تو اندازہ نہیں ہے، اور زیادہ تر اسی بات پر ہے کہ شاید 6 مہینے کے لیے وحی جب منقطع ہو گئی تھی اور وحی کا سلسلہ نہیں تھا، تب اس کے بعد جب مدثر نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے یہ رحمت کا سلسلہ ان کے اوپر جاری ہے۔ اور اس درمیان میں آپ کافی پریشان رہے، لیکن الحمدللہ جب دوسری وحی نازل ہوئی تو پھر آپ کو سکون مل گیا۔ سورہ مدثر مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 2 ہیں، آیات اس میں 56 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھیے اور خبردار کیجیے اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دیجیے، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور گندگی سے دور رہیے، اور احسان نہ کریے زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ اور تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیغام کے لیے اٹھنا، کھڑے ہونا، دعوت دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا۔ دعوت کیا ہے؟ دین کی طرف بلانا کیا ہے؟ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ 360 بت لگا رکھے ہیں خانہ کعبہ میں، اب اٹھ کے اعلان کر دیجیے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنے کپڑے پاک رکھیے، یعنی یہ پاکیزگی جو اب آپ کے پاس اتر رہی ہے اس کو جہاں پر جو ہے وہ روح کی پاکیزگی ہے وہیں پر جسم بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اور جہاں جسم کی پاکیزگی ہے وہیں پر ہمارے دین نے باطن کی صرف صفائی کا حکم نہیں دیا، بلکہ ظاہر کی صفائی بھی مطلوب ہے، اور صرف ظاہر کی صفائی مطلوب نہیں ہے
بلکہ باطن کی بھی صفائی مطلوب ہے۔ اتنا خوبصورت دین ہے ہمارا کہ کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اس لیے جو دیندار لوگ گندے اور سندے اور پتہ نہیں اپنے کپڑوں کا خیال نہیں کرتے، اپنے لباس کا خیال نہیں کرتے، اپنے عبایا کا خیال نہیں کرتے، اپنے اسکارف کا خیال نہیں کرتے، اب تو وقت آ گیا نا کہ ہم ان چیزوں کو دھویا کریں اور ایک اچھے صاف ستھرے لباس کے ساتھ باہر جائیں، صاف ستھرے لباس کے ساتھ نماز پڑھنے جائیں۔ اب ہم کو امید ہے الحمدللہ، ہم لوگ یہاں پر امریکہ میں رہتے ہیں، ہم لوگ اسی طرح جہاں پر ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں اتنی عورتیں خوشبوؤں میں تر جاتی ہیں، کم سے کم ہم اچھے صاف ستھرے لباس کے ساتھ تو نکلیں، کہیں پر ہم مسالے کی بدبو اور جسم کے جو ہے پسینے کی بدبو کے ساتھ تو نہ نکلیں، کہیں پر اپنے عبایا اور اسکارف کو ہم مہینوں نہیں دھوتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے اس کو دھونے میں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کبھی کبھی اس کو اپنے جسم سے ہٹا کے جب الگ رکھتے ہیں کہیں پر، تو اس کو پہننے سے پہلے کبھی اس کو اسمیل کر کے دیکھیں۔ اس کے اندر بعض اوقات اتنی بدبو موجود ہوتی ہے جو آپ کو پہن لینے کے بعد نہیں آتی، پھر آپ کی ناک یوز ٹو ہو جاتی ہے۔ تو اب تو وقت آ گیا کہ ہمیں سکھایا گیا کہ بھئی ماسک لگاؤ اور ماسک کو دھو، اس لیے کہ باہر جب نکل رہے ہیں تو بہت سارے جراثیم اس میں آ رہے ہیں۔ اب تو وقت آ گیا کہ ہم اپنی ایسی چیزیں جو ہم روزانہ ڈیلی بیسس پر پہنتے ہیں تو اس کو دھویا کریں تاکہ ہم جراثیم سے اور جم سے محفوظ رہ سکیں۔ تو یہ جو پاکیزگی ہے، یہ بعض اوقات لباس کی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ نہیں بس ٹھیک ہے ہم دیندار ہیں تو کافی ہیں۔ اتنا برا امپریشن کبھی کبھی چلا جاتا ہے لوگوں کے اوپر کہ کسی نے کہا کہ ہم دیندار لوگوں کو جانتے ہیں وہ صفائی کا خیال، ان کے گھر میں بدبو رہتی ہے، ان کے بستر اسمیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کپڑے اسمیل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے گھر میں کوئی صفائی نہیں ہوتی۔ مومن کا ہر کونا خوبصورت ہوتا ہے، مومن کی زندگی کا ہر گوشہ خوبصورت ہوتا ہے، مومن ہر جگہ باکمال ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا چھوڑنی دل سے ہے، لیکن جو دنیا کے میں رہنے سہنے کے جو طریقے ہیں اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور صفائی تو نصف ایمان ہے، اس کو کیسے چھوڑا جائے گا؟ تو بہرحال اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کہ ہم یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں، درد مندی کے ساتھ کہتے ہیں، میرا کوئی اس میں اللہ نہ کرے کسی بھی دیندار کا کوئی مذاق اڑانا مطلوب ہے، نعوذ باللہ۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دینداروں پر، ہم پر اور آپ پر بڑی نظر ہے، دنیا کی بڑی نظر ہے، آپ کو اور ہمارے ہر گوشے اور ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ ہماری ایون واش روم میں بھی جایا جاتا تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس طرح اپنا واش روم رکھتی ہیں۔ تو اگر ہم اس کے میٹرس کو کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ جو میٹ واش روم میں رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کب میری نانی دادی کے زمانے کا، اس کو تو کبھی چینج کر لیں ہم، $5 کے آتے ہیں والمارٹ میں، تو اس پر توجہ نہیں ہے۔ بس یا تو کچن کی طرف توجہ ہے یا دین کی طرف توجہ ہے، کسی ایک چیز میں ہم لگے پڑے ہیں۔ تو پلیز ہم کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے گھر کی صفائی کی طرف توجہ دیں، اپنی لباس کی صفائی کی طرف توجہ دیں۔ ابھی بات ہو رہی ہے دل کی صفائی کے بارے میں۔ دل تو صفائی کرنا ہے اور صاف ہونا ہے، لیکن سب سے پہلے جس چیز کو صاف ہونا ہے وہ دل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری اپنی ذات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے جہاں پر ہم رہتے بستے ہیں وہ ہمارا ایٹماسفیئر ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ سورہ مدثر پر ہیں، آیت نمبر 8۔ اچھا جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے دشمنی رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی میں چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو اللہ کی مار، اور پھر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، ہاں اللہ کی مار اس پر، اور کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا، آخر کار بولا کہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے۔ عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ۔ نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، 19 کام کرنے والے اس پر مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں، اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کو
کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے۔ یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا اور وارننگ جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر متنفس، ہر جان اپنے کسب یعنی اپنے عمل کے بدلے رہن ہے، یعنی گروی ہے، مورگیج میں ہے۔ دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے، وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، اور وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ تو یہاں پر یہ جو بات ہو رہی ہے کسی ایک انسان کے بارے میں، خاص طور پر یہ ولید بن مغیرہ، جو کہ جس کے 10 بیٹے تھے، اور جس میں خالد بن ولید، بعد میں ان کے بیٹوں میں خالد بن ولید بھی تھے، جو کہ جنہوں نے کہ اسلام کے نام پر جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، کہ جنہوں نے اسلام کی ایسی جنگیں لڑی ہیں جس میں اسلام کو اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور زندہ کرنے میں اپنا بھرپور رول ادا کیا ہے۔ لیکن باپ کہاں ہے اور بیٹا کہاں ہے؟ آپ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ القیامہ۔ تو قیامت کے بارے میں ہی ہے، نام سے ہی واقع سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ رکو اس میں 2 ہیں، آیات اس میں 40 ہیں، مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے قیامت کی قسم کھائی ہے اور نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ قرآن میں انسانی نفس کے 3 قسموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ نفس ہے جو انسان کو برائیوں سے اکساتا ہے، برائیوں پر، اس کا نام نفس امارہ ہے، الف سے امارہ، امر سے ہے، حکم دیتا ہے برائی کی طرف جانے کا۔ دوسرا وہ ہے جو نفس غلط کام کرنے یا غلط سوچنے یا بری نیت رکھنے پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور انسان کو اس پر ملامت کرتا ہے نا، ضمیر جس کو کہا جاتا ہے اردو میں، اس کا نام نفس لوامہ ہے۔ اور تیسرا وہ نفس جو صحیح راہ پر چلنے اور غلط راہ چھوڑ دینے میں اطمینان محسوس کرتا ہے۔ کتنا اطمینان لگتا ہے انسان کو اگر آپ اور ہم عبادت کے اس طریقے پر چل پڑیں جو اللہ رب العالمین کو چاہیے۔ جب آپ کی اور میری زبان چغلی، غیبت اور طعن اور ایسی بیکار بیہودہ باتوں سے جب ہم اپنے زبان کو روک کے رکھنے، کتنے سکون ملتا ہے جب آپ اپنے آپ کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ کتنا سکون ملتا ہے اور خوشی ملتی ہے جب ہم اپنے آپ کو وقت پر نماز میں کھینچ کے لے جاتے ہیں، اور وہی دیر ہو جائے پھر دل کے اوپر ایک بوجھ، نماز ہو بھی جاتی ہے، دل کے اوپر بوجھ پڑ جاتا ہے۔ کتنا سکون ہوتا ہے جب آپ تہجد میں اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ سوتے رہتے ہیں پھر دل کے اوپر ایک بوجھ، پھر فجر قضا ہو گئی پھر دل کے اوپر ایک بوجھ۔ تو یہ جو اطمینان قلب ہے نا، وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے۔ کیوں؟ میری روح کا یہی ڈیمانڈ ہے، میری روح یہی کرنا چاہتی ہے، میری روح اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہے، میری روح اللہ کے ذکر میں رہنا چاہتی ہے، میرا جسم اللہ کی عبادت میں مشقت کرنا چاہتا ہے، اس کو ہم دنیا میں کھپاتے رہتے ہیں۔ میری آنکھ اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہتی ہے، میری آنکھ اللہ کی یاد میں رونا چاہتی ہے، میری آنکھ اللہ کے پسندیدہ کاموں کو کرنا چاہتی ہے۔
اس کو ہم دنیا میں لگا کے رکھتے ہیں تو اطمینان سب کے اندر سے نکل جاتا ہے. ہر عضو ڈسٹرب ہے، ہر آرگن پریشان ہے کہ یا اللہ اس کو اختیار تو دے دیا نا، اب اللہ نے اختیار میرے ہاتھوں پر ہمیں دے دیا. اب اگر یہ ہاتھ دنیا کے سارے کام کرے لیکن اللہ کی کتاب کو نہ اٹھائے، یہ ہاتھ دنیا کے سارے کام کرے لیکن اللہ کے لیے کچھ صدقہ اپنے ہاتھ سے نہ دے، کسی غریب کی مدد نہ کرے، یہ ہاتھ سارے کام کرے لیکن کسی کی مدد کے لیے نہ اٹھے، اپنی زندگی میں لگے پڑے ہیں ہم اور آپ، تو یہ چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، بے چین اور پریشان رہتی ہیں، اور ان تمام کی بے چینی ہمارے دل کے اوپر اثر انداز ہوتی رہتی ہے. آج سکون کیوں نہیں ہے انسانوں کو؟ اللہ کی عبادت سے دور چلے جا رہے ہیں تو سکون کہاں سے ملے گا؟ سارے کا سارا سکون، سارے کا سارا جو ہے وہ اطمینان، اور سارے کا سارا سرور اور خوشی اللہ کی عبادت میں ہے. گرچہ مشقت موجود ہے لیکن اس لیے اس کے اندر عبادت ہے، اس لیے اس کے اندر سکون ہے، اس مشقت میں بھی سکون ہے، اس لیے کہ ہم فطری طور پر، روحانی طور پر، اسپریچولی اور فزیکلی اسی کام کو کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو جب تک وہ کام نہ کرے جس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو پھر مشین بھلا چلے کیسے ٹھیک؟ اگر مشین کو الٹی سمت چلائیں گے تو ٹوٹے گی نا، بولے گی نا، آواز آئے گی نا، پریشان کرے گی نا. تو یہی وجہ ہے میری پریشانی کی اور آپ کے پریشانی کی. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب مطمئنہ عطا کر دے، وہ قلب مطمئنہ جس کے لیے خوشخبری ہے اللہ کے اس زندگی میں بھی، اور خوشخبری ہے مرتے وقت بھی، اور خوشخبری ہے آخرت میں بھی. اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں، بہت ہی وارننگ والی آیت ہے، آیت نمبر 3 سورہ قیامہ میں، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی. اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا. اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، کتنی بھی ریزننگ ہم پیش کریں. ہم کو پتہ ہے نا ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کو پتہ ہے ہم دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے پاس یہ سب کچھ نہیں چلنے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے. لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہیں اس وقت آپ اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہیے، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے، ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل کرنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا. مگر اس نے نہ سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھرا کرتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. ہاں، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہی یوں ہی محمل چھوڑ دیا، یعنی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو ہم رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورتوں کی 2 قسمیں بنائیں. کیا وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا دی کہ انسان بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شوق تھا، وحی کا جو انتظار تھا، ابھی بات ہو رہی تھی کہ جب آپ کو اقرا کے علق کے بعد، سورہ علق کی 5 آیتوں کے بعد جب گیپ آ گیا تو آپ کی بے قراری کس درجے کی تھی. ایک ایسا نفس، ایک ایسی ذات، ایک ایسی جان، ایک ایسا دل جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے اور اللہ ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے. ہم اور آپ کس چیز کی طرف متوجہ ہیں؟
ہم اور آپ کس چیز کی طرف متوجہ ہیں؟ دنیا کی طرف، اور اس سے بھی زیادہ اپنے فون کی طرف۔ جب ہم فون کی طرف اپنی توجہ کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے اللہ اکبر، ہونا منع نہیں ہے، لیکن کس درجے دنیا کی چیزیں آپ کو اور ہم کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ میرے دل میں کس کی یاد ہونی چاہیے، میرے دل میں کس کی توجہ ہونی چاہیے، میری زبان پر کیا ہونا چاہیے، تو آدھے گھنٹے جب ہم فون کو چیک کر رہے ہوتے ہیں میسیجز، اگر اس بیچ میں میری زبان کے اوپر بھول جاتی ہے زبان ذکر کرنا، کام ہی کا کام کر رہے ہیں نا تو ذکر کے ساتھ کر سکتے ہیں، کام کا کام کریں، ذکر کے ساتھ کریں، وہ وقت ضائع نہ ہونے پائے۔ جب ہم خاموش رہتے ہیں تو وقت ضائع ہو جاتا ہے، جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وقت استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اپنی زبان کو چلائیں، حرکت دیں، کس کے لیے؟ قرآن کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے۔ اسی کام، زبان یہی چاہتی ہے کہ اس کو اس کام میں استعمال کیا جائے، لیکن دنیا کی 50,000 باتیں بولتے ہیں اور وہ بات نہیں بولتے جو اللہ کو پسند ہے، تو پھر زبان کو پریشانی آتی ہے۔ وہ بات بولتے ہیں بلکہ جو اللہ کو ناپسند ہے، تو پھر زبان کو پریشانی آتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر میں زبان کو حرکت دے کے رکھنا، اور آپ کو پتہ ہے آج کل ریسرچ نکلی ہے کہ زبان کو اگر حرکت دی جائے اور زبان حرکت میں رہے تو اسٹروک نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو استعمال کریں گے اللہ کے ذکر میں، انشاءاللہ تعالیٰ بیکار باتوں میں نہیں، پھر تو دونوں راستے کھلے ہیں نا، اب ادھر بھی جا سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں، بیکار باتیں کر کے اپنا بوجھ بڑھا سکتے ہیں اور اللہ کا ذکر کر کے اپنا میزان عمل بھاری کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک بار کا سبحان اللہ، ایک بار کا الحمدللہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ ایک بار کا سبحان اللہ اور الحمدللہ وہ پورے زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے، جو ویکیوم ہے، جو اسپیس ہے، اس کو بھر دیتا ہے۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ پورے میزان عمل کو اس طرح وزنی بنا دیتا ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اور پوری کائنات کو ایک پلڑے کے اوپر رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے پر لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ تو اتنا وزنی کلمہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کوئی ایسا کلمہ سکھا دیجئے کہ اس کے بعد کسی چیز کی حاجت ہی نہ رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کلمہ تو سارے لوگ ہی پڑھتے ہیں نا، کوئی اور کچھ عجوب ہی چیز ہو نبی کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کا وزن ایسا ہے، اس سے بڑا، اس سے وزنی، اس سے زیادہ عظیم کوئی کلمہ موجود ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہے کام کرنے کا، جو اپنے جسم سے، اپنے اعضاء سے، اپنے جو ہے صحت سے اور اپنی زبان سے فائدہ اٹھانا ہے ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ہی خوبصورت سورہ آ رہی ہے، سورہ دہر۔ دہر کا مطلب زمانہ ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں اس کی حیثیت سے آگاہ کیا ہے اور اس کو یہ بتایا ہے کہ اگر وہ اپنی اس حیثیت، اس پوزیشن کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر شکر کے رویے کے اوپر چلے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور اگر کفر کی راہ چلے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ بہت ہی بہترین سورہ ہے جس میں جنت کی بھی بڑی خوبصورت جو ہے نا نقشے پیش کیے گئے ہیں، اور اس کو سورہ دہر اور سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے۔ رکوع اس میں 2 ہیں اور آیات اس میں 31 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ، ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط یعنی ملے ہوئے مکس نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس مقصد کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ یہ ہے وہ ساری جو صلاحیتیں آپ کو اور ہم کو دی گئی ہیں، یہ ساری صلاحیتوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ ان صلاحیتوں کو، ان جو ہے نا پوٹینشیل کو ہم کس راستے میں استعمال کر رہے ہیں۔ دنیا کما رہے ہیں، آخرت کما رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یا اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے سے بتا دیا کہ ٹھیک ہے، آزادی تو تم کو، اختیار تو دے رکھی ہے، چیزیں دے دی اور اختیار دے دیا، اب جدھر چاہو ادھر جاؤ، لیکن جان لو آیت نمبر 4 میں
کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہی وہ بات تھی جو ہم نے پچھلی دفعہ کی کہ آسانی کے ساتھ ان کی شاخیں، انگلی کے اشارے پر یہ نہریں چلیں گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور جو اس دن سے ڈرتے ہیں جن کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ بڑی خوبصورت سورہ ہے جس میں کہ جنت کا بیان بڑا لمبا ہے اور بہت اس کو پڑھ کے انسان کو سکون معلوم ہوتا ہے اور انسان اپنے تخیل میں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو ویژولائز کر کے دیکھنا چاہیے جنت کی نعمتوں کو، اور جب انسان ویژولائز کرتا ہے تو اس کی حقیقت اس کے دل کے اوپر یقین بڑھتا جاتا ہے، اور جب یقین بڑھتا جاتا ہے تو عمل بدلتا جاتا ہے انسان کا۔ تو یہاں پر جنت کی ان تمام چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورہ دہر ہے اور پارہ نمبر اس وقت ہم لوگ 29 پر ہیں، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑی کی ٹھر، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے، اور ان کو بھرنے والوں نے جنت کے جو منتظمین ہوں گے انہوں نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ جب ٹھیک اندازے کے مطابق، ہم جب اس آیت کو پڑھتے ہیں ہم شاید ہمیشہ اس بات کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کو کہ یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ آپ کسی سے پانی مانگے، یا تو وہ گلاس کو اتنا بھر دے کہ گلاس چھلکنا شروع کر دے، انسان کہتا ہے اتنا بھرنے کی کیا ضرورت تھی، سب جگہ برباد ہو گئی، جگہ چیزیں خراب ہو گئیں، یا آپ کو پانی کم دے تو کم سے کم ایک گلاس پانی تو دو بھر کے۔ تو انسان کی جتنی خواہش ہے، بعض اوقات کچھ کام ہو بھی جاتے ہیں اس کے مرضی کے مطابق نہیں ہوتے ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا بھی خیال، سبحان اللہ، جو ہم سوچیں گے نا وہ بھی، بولیں گے وہ تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن جو سوچیں گے وہ بھی ملے گا، کہ دل جتنے چاہیے، جتنا پینا ہے مشروب اتنے ہی گلاس میں ڈالا جائے گا بولے بغیر۔ ان کو پتہ ہوگا ان کی خواہش کیا ہے، اللہ اکبر۔ تو اس کو ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا جائے گا، اور ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ اس وقت سورہ دہر کی آیت نمبر 18 پر ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے 19 کی طرف چل رہے ہیں۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ یہ موتی ہیں بکھیر دیے گئے ہیں۔ پہلے بھی ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس اور دیبا کے کپڑے ہوں گے۔ ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ یعنی کہیں پر اللہ رب العالمین نے لڑکی اور غلاموں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ شراب پلائیں گے، اور کہیں پر اللہ رب العالمین شراب پلائیں گے۔ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سارا انتظام کر رکھا ہے کہ کس طرح اپنے ان نیکوکار بندوں کو جو مشقت کر رہے تھے، دنیا میں کھپے جا رہے تھے اور خرچ ہو رہے تھے، اللہ کو خوش کرنے میں اور اللہ کے باؤنڈری کے اندر رہنے میں 100,000 طرح کی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی تھیں، اب ان کو یہاں پر عیش ہی عیش کرایا جائے۔ یہ ہے اللہ کی ضیافت اور مہمان نوازی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں سورہ دہر پارہ نمبر 29، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانیے، اور اپنے رب کا نام صبح اور شام یاد کیجئے، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہوں، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہو جانے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں،
اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اور اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ سورہ دہر تھی، اور سورہ دہر کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر، یہ سورہ انسان پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کی روایت بھی ملتی ہے آپ کے معمولات کے اعتبار سے۔ آگے جو سورہ ہے المرسلات یعنی چھوڑی ہوئی، مرسل چھوڑی ہوئی ہے، اور یہاں پر جو اس سے مقصود ہے وہ ہوائیں ہیں۔ مکی صورت ہے، انہیں اپنے تمام مضامین کے ساتھ۔ رکوع اس میں 2 ہیں اور آیات اس میں 50 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو لگاتار پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے، فیصلے کے روز کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ویل یومئذ للمکذبین، بار بار اس سورے میں یہ آتا ہے، اور بہت انسان کو اس سے خوف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی بار یہ ڈراوا دیا ہے، اس کے باوجود انسان نہیں ڈرتا۔ تو دن کا جھٹلانا، اور اس دن کو جھٹلاتے نہیں ہیں ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین، لیکن اگر اس دن کا یقین اس درجے نہیں ہے کہ انسان کا عمل بدل جائے، انسان شکر گزار بندہ بن جائے، تو پھر ہمارے عمل میں اور دوسرے کے عمل میں کیا فرق ہے؟ تو شکر گزاری کے بھی لیولز ہیں نا۔ الحمدللہ ہم شکر گزار بندے ہیں، لیکن اپنے لیول کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کے قرب کو پانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین آگے کہتے ہیں آیت نمبر 20 میں، کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقرر وقت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت ہی اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی؟ اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ تباہی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے، نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کرے۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔ کھاؤ پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ تو یہاں تک دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارا 29واں پارہ ختم ہوا اور اب 30واں شروع کرنے لگے ہیں۔ مکی صورتیں ہیں ساری کی ساری، اور صحابہ کرام یہ ساری نصیحتیں ہم ابھی سن رہے ہیں ماشاءاللہ دور قرآن میں ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اللہ رب العالمین کی شدت سے یہ چاہت ہے، بار بار ڈراوا ہے انسانوں کے لیے کہ باز آ جاؤ باز آ جاؤ، اور قیامت کی ہولناکیوں سے، آخرت کی ہولناکیوں سے ہمیں اور آپ کو وارن کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ہم کبھی سال میں ایک دفعہ قرآن سے گزرتے ہیں تو ہمیں یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔
صحابہ کرام 3 دن کے اندر گزر جاتے تھے، اور عربی کو اپنے معنوں سے اس کے معنوں کو سمجھتے تھے۔ عربی زبان ان کی اپنی زبان تھی، تو قرآن کی تاثیر ان کے دل پر اسی حروف اور اپنے تمام لفظوں کے ساتھ زندہ قرآن کی پڑھتی تھی۔ ہمارے پاس تو اب یہ مردہ زبان پڑھتے ہیں اردو، تو مطلب کوئی برا نہ مانے، اردو زبان اس طرح مردہ نہیں ہے، عربی کے مقابلے میں کہی جا رہی ہے بات کہ جو عربی کے اندر جو جان اور جو زندگی اور جو زور اور جو پاور موجود ہے نا، اس کے مقابلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو عربی زبان کے سے جب اس کو سمجھتے تھے، اور 3 دن کے اندر یہ ساری نصیحتیں ان کے دلوں کے اوپر ثبت ہو جاتی تھیں، اللہ کے احکامات ثبت ہو جاتے تھے، 10 دن کے اندر ثبت ہو جاتے تھے، 15 دن کے اندر ثبت ہو جاتے تھے، مہینے کے اندر ثبت ہو جاتے تھے، تو ایمان ہوتا تھا نا اس لیول کا، پھر دنیا ان کو کہاں جو ہے وہ چھو پاتی تھی۔ وجہ کیا تھا؟ قرآن سے قربت کی وجہ سے، وجہ یہی تھی ان کے۔ ہم سال میں ایک بار پڑھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہم سال بھر یہ سبق یاد رکھیں گے۔ سال بھر کہاں یاد رہے گا سبق؟ تو پھر کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ ایک پارہ روز پڑھا جائے، اگر معنی روزانہ اگر اس کو پڑھا جائے نا، تو معنی آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تفسیر کی کلاس شروع کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو قرآن سمجھ میں آنے لگ جائے۔ اس محنت کے بغیر قرآن کے معنی آپ کو نہیں سمجھ میں آئیں گے۔ جب آپ تفصیل سے ورڈ ٹو ورڈ لفظی معنوں کے ساتھ پڑھیں گے، امتحان دیں گے، لکھیں گے، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کیا چیز ہے۔ میری ایک اسٹوڈنٹ جو تفسیر کلاس کی ہے، ماشاء اللہ ہم نام بھی لینا چاہیں گے، ہماری زینت رضوی، جنہوں نے کہا کہ نکھت ہم جب تراویح میں گئے اس سال، اور تو آپ ہمیں بہت یاد آئیں کہ جب سورہ بقرہ آپ نے پڑھائی ہے ہمیں، اب اس طرح یاد ہے ان کے تمام چیزوں کے ساتھ، مسائل کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ، کہ جب وہ ہم سن رہے تھے عربی میں تو اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اب واقعی یہ لگا کہ صحیح معنوں میں قرآن کے علم کے ساتھ اور عربی زبان کو سیکھنے کے ساتھ جو قرآن کو پڑھنے کا اور سننے کا مزہ ہے، وہ کسی اور چیز میں موجود نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ محنت خود ان کی ہے، انہوں نے جاب کے باوجود شرکت کی، اور ماشاءاللہ دونوں کلاسز اٹینڈ کرتی ہیں اور دونوں کلاسز کے امتحان بھی دیتی ہیں۔ محنت ساری کی ساری ان کی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح انسان اپنی محنت سے اپنے آپ کو کس لیول تک لے جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہے نا انسان کے اپنے ہاتھ اور اپنے بس میں ہے۔ ہم نے بھی جب ورڈ ٹو ورڈ فوزیہ ناہید سے سیکھا تھا اور پڑھا تھا، اس کے بعد میرے آنسو بہتے تھے تراویح کی نمازوں میں، اتنا دل کے اوپر اثر ہوتا تھا کہ اللہ اکبر۔ تو یہی کیفیت ہوتی ہے جب انسان کو عربی زبان سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، اللہ کا کلام اللہ کی زبان میں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، اور انسان اس کو تفصیل سے پڑھ کے اس کے اندر کے جو تمام گہرائیاں ہیں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، دلوں کو بدلنے والی تب ہوتی ہے یہ کتاب، اور تب ہوتا ہے یہ کلام۔ یہ راستہ تو کھلا ہے، جو چاہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر لے، لیکن ہم سب ڈرتے ہیں، اور ہم سب ڈرتے زیادہ ہیں اور محنت کم کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ شیطان تم کو ڈراتا ہے، اللہ تم کو اپنے فضل کی طرف بلاتا ہے۔ اور سورہ ملک ابھی ہم پڑھا ہے، کسی چیز میں قدم رکھنے سے پہلے ہم ڈرنے لگ جاتے ہیں ہم سے نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو آسمانوں میں پرندوں کو، ایسی کمزور سی ذات کو آسمانوں میں تھام سکتا ہے، وہ کیا تمہیں نہ تھامے گا؟ تو یہ تو بات بہت آسان ہے، قدم بڑھا کے تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ مشکل تو آئے گی ہمیں آزمانے کے لیے، لیکن ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اور اگر دنیا میں آسانی نہیں دکھائی دیتی تو آخرت میں تو موجود یہ سارے جنت کے نظارے تو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آگے چلتے ہیں، ہم لوگ سورہ نبا کی طرف چل رہے ہیں انشاءاللہ۔